كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم. ام سلیم نبی علیہ السلام کے لیے بستر بچھاتی. تبسط للنبي صلی اللہ علیہ وسلم نتاعا. وہ بستر کیسا تھا؟ چمڑے کا دسترخوان. وہ بستر بنایا ہوا تھا، بچھاتی نبی علیہ السلام کے لیے چمڑے کا دسترخوان. نتاعا فیقیر عندها على ذلك النتاع. تو نبی علیہ السلام اس کے پاس قیلولہ کرتے اس درخت دسترخوان پر. فإذا قام النبي صلی اللہ علیہ وسلم أخذت من عرقه. جب نبی علیہ السلام سو کے اٹھتے تو ام سلیم لے لیتی آپ کا عرق پسینہ وشعره. اور آپ کے بال، فجمعته في قارورة. اور اس کو اکٹھا کر لیتی ایک شیشی میں. ثم جمعته في سك. پھر اس کو ملا دیتی اپنی خوشبو میں. سک منا خوشبو، سمجھ آ گئی؟ نبی اسلام جو سو کے اٹھ دے تو جنہ اندر دے پسینہ ڈگیا ہوں ام سلیم سارا اکٹھا کر کے ایک شیشی اندر ڈال دے دیا اور پھر اپنی خوشبو اندر ملا لے دیا. قال فلما حضر انس بن مالک الوفات تو وہ پسینہ جی نبی علیہ السلام کا انس نے جو ام سلیم نے جمع کیا تھا، انس نے محفوظ کر کے رکھ لیا. جب ان کو موت آئی، کن کو؟ حضرت انس کو. الوفات اوصى الیہ اوصى الیہ ان یجعل فی حنوتہ. دوبارہ ساری حدیث دوبارہ پڑھیں، ستیہ ناش کر رہے تھے. فلما حضر ساری حدیث پڑھ. ان ام سلیم كانت تبسط للنبي صلی اللہ علیہ وسلم نتاعا فيقيل عندها. ٹھیک ہے، على ذلك النتاع. نبی علیہ السلام قیلولہ کرتے ان کے ہاں اس دسترخوان پر. نتا چمڑے کا دسترخوان. ٹھیک ہے، آگے چلے. فإذا قام النبي صلی اللہ علیہ وسلم أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جمعته في سك. قال فلما حضر انس بن مالک الوفات. راوی کہتے ہیں حضرت انس کے شاگرد کہ جب انس بن مالک کو موت آئی، الوفات اوصى الیہ ان یجعل فی حنوتہ. تو انہوں نے مجھے وصیت کی کہ وہ پسینہ کر دیا جائے ان کی حنوت کے اندر، یعنی اس خوشبو کے اندر جو کفن کو لگائی جاتی ہے، یعنی وہ پسینہ نبی علیہ السلام کا میرے کفن کو لگایا جائے. من ذالک السنی. اس خوشبو سے. من ذالک سننے نہیں یار، اشعار جی پڑھو خدا دا واسطہ جی. من ذالک سکے. من ذالک السک قال فجعل فی حنوتہ. تو وہ کر دیا گیا ان کی